رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ دنوں میں بھی بڑے محتاط رہتے، گناہوں سے بچتے رہتے اور عبادات کرتے، زبانوں کو اللہ کے اور رسول اللہ کے ذکر سے تر رکھتے تھے، اور راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کے عبادات کرتے، اتنا زیادہ روتے تھے کہ یوں سمجھے کہ آنسوں کی برسات لگا دیتے۔ اور ان میں سے اسپیشلی میں تذکرہ کروں حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اتنا زیادہ روتے تھے، ان کے مقدس رخساروں پر وہ کالے کالے وہ لگاتار آنسو بہنے سے نشان پڑ گئے تھے۔ انہیں پتا تھا نا یہ تو عارضی زندگی ہے، جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہاں تو بڑھاپا ہے ہی کوئی نہیں، وہاں تو جوانی ہی جوانی ہے، اور ہمیں تو یہ خوف ہے کہ منہ ایسا ویسا ہو گیا تو جھریاں پڑ جائیں گی، اور گناہ سے لت پت ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے ہم نے ادھر جانا ہی کوئی نہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ بہرحال جب اللہ کا خوف اور اپنی بندگی کا خیال آتا تو اس وقت تو کچے مکانات تھے، چھوٹے چھوٹے تنکے وہاں ہوتے تھے، تو اٹھا کے زور زور سے رو کے فرمایا کرتے تھے کاش میں تنکا ہوتا، کیونکہ ان سے تو باس پوس نہیں ہوگی نا، اور انسانوں سے جو نعمتیں ملی ہوئی ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، تو کیا آپ تیار ہیں؟ پھر جب قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس میں اللہ کے لطف و کرم کا، رحمت کی بات، جنتوں کی بات آ جاتی یا خوف کا تذکرہ ہوتا، ذکر ہوتا، تو دوران تلاوت ہی بعض جگہوں پہ لکھا ہوا وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اور اپنا ذرا محاسبہ نہ کریں، ہم لوگ سورہ بقرہ سے لے کے ناس تک پڑھ لیتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، کچھ ترجمہ نہیں آتا، کچھ من سخت ہو گئے، تو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ پھر حضرت امام اعظم کی مثال ہم لے لیتے ہیں۔ یہ بعد کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر مسجد میں دوران نماز کسی ایسی آیت پر یعنی لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جب رونا شروع کرتے ان کے شاگرد بتاتے کہ صبح طلوع ہو جاتی تو آپ اپنی داڑھی پکڑ کر رو رہے ہوتے اور اللہ سے معافیاں طلب کرتی، اس طرح ان کا ذکر ہے۔ ایک تابعی کا قول بھی پڑھ لیتے ہیں۔ محمد نامی ایک تابعی گزرے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ روتے تھے، پھر اپنے بہتے ہوئے اشکوں کو ہاتھوں کے ذریعے اپنے داڑھی، چہرے، جسم، تمام اعضاء پر مل لیتے۔ لوگ پوچھتے حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے اس لیے کہ گناہگاروں کے گرے ہوئے آنسو جسم کے جس حصے پر پڑ جائیں اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی، میں اس لیے سارے جسم پر مل لیتا ہوں تاکہ میرا جسم دوزخ سے بچ جائے۔ اپنے دلوں کی حالت بہتر بنانے اور آج جو ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہوتے جا رہے ہیں اس کو بہتر بنانے، اور جو نظریں گندگی سے بھر چکی ہیں ان کو تقویٰ کی دولت سے بہرہ کرنے کے لیے ہمیں رونے سے محبت ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں جسے یہ رونا نصیب ہو گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ محبوب کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے مولا کریمہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما، کیونکہ جسے اللہ کے لیے رونا مل جائے اسے سب رونے بھول جاتے ہیں۔ ہم اور رو رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے ہم نہیں رو رہے، اس لیے تو ہمارے حصے میں رونا آ گیا نا۔ دنیا کے رونے میں ہم لوگ کتنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور محبوب کریم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے یہ حدیث طیبہ میں اس قدر روتے ہچکیاں بڑھ جاتی، سسکیاں لگ جاتی تھی، سینے اقدس سے ایسے آوازیں آتی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہو۔ جب کوئی زیادہ بچہ روتا ہے یا بڑا روتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی حالت کیا ہوتی۔ محبوب کریم اتنا زیادہ روتے تھے، ریش مبارک تر ہو جاتی تھی، اور جس جگہ وہ سجدہ کرتے تھے وہ سجدہ مبارک بھی اشکوں سے تر ہو جاتی تھی، حالانکہ بلا شبہ آپ اللہ کے محبوب اور معصوم نبی تھے۔ تو چلیے آج ہم بھی اس مادی دور میں نفس کی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ سے رونے کی خیرات طلب کرتے ہیں، اللہ سے وہ آنکھیں مانگتے ہیں جو ہر وقت اللہ کے شوق، اس کے خوف میں اشک بہاتی رہتی ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی بارگاہ سے یہ نعمت عظمیٰ مل جائے تو ہمارے قلب باطن اور روح اور جسم میں عشق کی آگ کے ایسے شعلے اٹھیں گے جو خرمن باطل کو جلا کر راکھ بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم انشاءاللہ تعالی نیکیاں کریں گے، اور پھر یہ آنکھ کچھ غلط نہیں دیکھے گی، پھر یہ آنکھ وہ دیکھے گی جس سے اللہ نے منع نہیں کیا، جس کو دیکھنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہوا ہے، بلکہ جب وہ آسمان کو دیکھے گی تو رب یاد آئے گا، جب قرآن کو دیکھے گی
تو اللہ اور اس کے رسول یاد آئیں گے، یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے محبوب کا معجزہ. پھر اس آنکھ کا شکر بھی ادا کرے گی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ آنکھ دی، یہ کتنی سونی ہے. یہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، دور آسمان تک ہم دیکھ لیتے ہیں نا ہم لوگ. تو اس کا کبھی شکر ادا کیا؟ سارا دن دیکھتے رہتے ہیں، تو کبھی آپ نے سوچا کہ اس پہ ہمارا خرچہ تو کوئی نہیں آتا، تھکتی تو یہ ہے کوئی نہیں، یہ ہر وقت ہمارا کام کرتی رہتی ہے. آپ نے کبھی سوچا یہ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کی اطاعت میں اس کو استعمال کریں. اگر اسی آنکھ کو آپ اطاعت میں استعمال کریں گے تو دیکھیں دنیا میں پرسکون، آخرت میں بھی سکون ہوگا. اگر گناہوں میں لت پت اگر آپ رہتے ہیں، یہ آنکھ تو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. اس آنکھوں سے اگر آپ برائی دیکھیں گے، جیسے کوئی یوٹیوب کے اوپر نیٹ کے اوپر گند دیکھے گا، وہ مسلح پہ تھوڑا کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ گند دیکھا ہے نا، تو پھر وہ گند مانگے گا بھی. اگر ان آنکھوں کو گند سے محفوظ رکھو گے تو کامیابی ہے. کیا میں توقع رکھوں؟ آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو وہاں ہم لگائیں گے، وہ ہاں ہم یوز کریں گے جہاں پہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. انشاءاللہ بولیے